میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور اس پر بہنوں، یہ اولاد آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جہاں سے کپڑا دیتے ہیں وہیں سے روح کی غذا بھی تلاش کیجیے، اور اس کے روح کی غذا ہے قرآن، اور اس کے روح کی غذا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات۔ اگر ہم نے ان کے لیے سب کوششیں کر دی لیکن ہم نے ان کی روح کی غذا کے لیے اور قرآن کی تعلیم نہیں کیا تو یاد رکھیے آپ نے کتنی محنت کی ہے اور مشقتیں کی ہے اور جتنی مزدوری کر کے اور عید گاڑا اٹھا کر کے اس کے جسم کے لیے آپ نے اچھا سا کھانا اور جوڑا پہنایا ہے، لیکن حاصل کے دل اگر ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہیں جوڑا اور قرآن کا رشتہ نہیں جوڑا اور ہم نے اس کا رشتہ نہیں جوڑا تو یہ ہمارے خلاف حاصل کے میدان میں کھڑا ہو جائے گا۔ میرے بات میرے اللہ انہوں نے ہماری ضروریات کو پوری کی، لیکن جو جسم کے ضروریات تھے اس کو پورا کیا ہے، لیکن روح کے غذا کو ہمارے لیے انہوں نے ہمارے لیے آسانی کے ساتھ اور جس طریقے سے بھی ہو ہم تک نہیں پہنچائی ہے۔ میرے مالک یہ ہمارا مجرم ہے، یہ بات تو ہے، لیکن ہم سب کے لیے ہمارے لیے مجرم ہے کہ ہم کو آپ کا راستہ آپ کے مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں بتایا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا ہے اور دنیا ایک رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، جہاں پر ہم آئے ہیں چلے جائیں گے، یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں تو تیاری کرنے کی جگہ ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر داخل کرنے کی جگہ ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا ہے ہم شروع ہے، اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو ہم جہاں بھی غریب ہوئے آخرت میں بھی غریب ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور آپ کے فرمودات سے اور قرآن حکیم میں جا بجا دیکھیں گے پڑھیں گے اور علماء کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور قرآن حدیث دونوں جگہوں پر اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہت سارے جگہوں پر اللہ رسول نے فرمایا، لیکن ہم سب لوگ والدین کے لیے ان کا حق کیا ہے اس پر تو باتیں سنتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سوچا ہر ماں باپ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر اولاد والا صاحب اولاد یہ شکوہ کرتا ہے کہ میری اولاد میرے خلاف جا رہی ہے، میری بات نہیں مانتی، مجھے منظرے میدان اور منظرے اور ہر جگہ پہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا ہے۔ ایک آدمی ایک بوڑھا حضرت امیر المومنین عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے یہ مقدمہ دائر کیا کہ حضرت امیر المومنین آپ کے سامنے میں مقدمہ دائر کرتا ہوں اور فریاد لے کر آیا ہوں اور ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمر نے فرمایا کون سی بات ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا میرا والا میری اولاد ہے جو میری بات نہیں مانتی، میرے حکموں پر نہیں چلتی، میرا خلاف کرتی ہے، میرا ادب نہیں کرتی اور یہ دوسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے نبی کو بلاؤ۔ عدالت میں بلایا گیا، بلانے کے بعد عمر نے فرمایا کہ تیرے والد نے تیرے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، تم اپنے والد کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، ان کے خلاف کرتے ہو، ان کی بات نہیں مانتے۔ وہ آج لڑکا کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میرے والد کا جو تحریر پیش کیا ہے، مقدمہ پیش کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صرف والدین کا حق ہے اولاد پر یا اولاد کا حق بھی ہے والدین پر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں،
بتائیے کون سا حق ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نمبر 1 پہلا حق یہ ہے کہ اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرے جو دیندار ہو، جو شریعت کے پابند ہو، جس کو شریعت سمجھ میں آتی ہو، جس کے سامنے قرآن ہو، جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہو، آپ کے فرمودات ہو، جو شریعت پہ چلنے والی ہو، اسے سب کچھ شریعت کو سمجھا ہو. ماں باپ، اولاد، ہر خاندان، گاؤں، سماج، محلہ سب کے سے اوپر اگر کسی چیز کو لگتی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ لڑکا کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ مجوسی. لڑکے نے کہا دوسرا حق بتلائیے. فرمایا ہے کہ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام جو قرآن سے ہو، جو حدیث سے ہو، جو اولیاء کرام سے ہو، جو علماء مجتہدین سے ہو، ایسے نام رکھے جائیں جس کے اچھا معنی. اس لڑکے نے کہا میرا نام انہوں نے ایسا نام رکھا ہے جس کا معنی کیڑا ہوتا ہے، دونوں چیزوں سے ہم کو انہوں نے دور رکھا. تیسرا سوال اس لڑکے نے کہا یہ بتائیے کہ تیسرا ماں باپ پر اولاد کا حق کیا ہے؟ عمر نے فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ بولنے لگے اور سمجھنے لگے اور سننے کی صلاحیت ہو جائے اس بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے. آج ہمارا سماج، ہمارا خصوصی طور پہ مسلم معاشرہ جس کی سب سے پہلے جو وحی آئی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کی تعلیم اور قرآن کی پہلی آیت ہے جو کہا جاتا ہے اقرا، پڑھیے، پڑھو. اس امت کا بیزر دنیا اور پڑھنے پر ہے وہ پر تعلیم ہے سب سے پیچھے اگر کوئی سماج ہے اور پورے ملک میں سب سے پیچھے اگر پڑھنے لکھنے میں ہے تو وہ مسلمان قوم ہے اور مسلمانوں کی اولاد ہے. آج ہمارا ذکر ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے خلاف ہے اور حکومت رہی ہے. یاد رکھیے آپ اپنے ملک کے ذمہ دار بھی ہیں اور اس ملک کی ضرورت بن جائیے، اس ملک کی ضرورت بن جائیے. سیکھ کو لیجیے، دوسرے سماج میں آپ جائیے، تھوڑے لوگ اور آپ کی تعداد سے بہت کم لوگ، لیکن وہ اپنے بچوں کو تعلیم دی اور بچوں کو اچھی تعلیم کوالٹی ودیا اور کوانٹٹی ودیا. آج وہ لوگ سب سے اوپر ہے، تعداد کم ہونے کے باوجود بھی آپ پر وہ حاکم ہے. ہم مسلمانوں کے بچے گلیوں میں چلے جائیے، چوراہے پر چلے جائیے، سڑکوں پہ چلے جائیے، رات کے خطے میں جائیے، آپ کو راستے میں، چوراہے پر، گلیوں میں اگر کوئی نوجوان دکھے گا اور موبائل پہ گم ہوگا اور سماج کے لیے جو سب سے زیادہ عبرت کا مقام ہے کہ وہ نوجوان اس امت کے لیے سامنے ہے، سماج کے لیے بھی، گاؤں محلہ کے لیے بھی، گلی کے لیے بھی، نکڑ کے لیے بھی، اپنی بیٹی، ہماری بیٹی، آپ کی بیٹی، یہ ہماری اور تمہاری بیٹی کی ہوتی ہے، یہ اسلام کی بیٹی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. آج کے دن میں اور مسلم محلے میں اور مسلم سماج میں آپ چلے جائیں رات کے 12 بجے اس گلی سے اور اس راستے سے گزرنا ہماری بہنوں کے لیے مشکل ہے، مشکل طریقہ ہے. اس لیے کہ انسان کی شکل میں جینا بھیڑیا وہ کھڑا ہوا اور تم کو دوسرے کے لیے کھڑا ہوا. ان کو کس نے تعلیم دی ہے؟ کس نے سمجھایا؟ شریعت نے تو نہیں بتایا تھا، یہ تو شریعت نے بتایا تھا. شریعت نے کہا تھا کہ تم پڑھو، آگے بڑھو، پڑھتے جاؤ، آگے بڑھ
ضرورت بنتا کہ سماج کی ضرورت بنتا. میرے بھائیوں آپ جا کر کے دیکھیے یہاں پہ مسلم پالنا ہوگا اور مسلم سماج ہوگا اور مسلم کی امنیت ہوگی. ساری گندگی وہیں پر سب سے زیادہ شراب پینے والا, جوا پینے والا, روٹی پینے والا اور سب سے زیادہ نشہ کرنے والا اگر کوئی اس سماج میں ہے بولے میں تو مسلم سماج. یہ چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 9 سال 10 سال 11-12 سال کا بچہ جو بیس ہے, جو بنیاد ہے, جو نوجوان ہے, جو سماج کا بھی مذہب کا بھی دین کا بھی نیند کی ہڈی ہے, اس کو ہم نے سماج خراب کیا, اس نے خراب کیا. آپ کی لڑائی نہیں کرتے, گاؤں کے ذمہ داروں کی لڑائی نہیں کرتے. گاؤں کے وہ لوگ ہیں, مکھ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور ہمارے کہ جہاں آپ لباس کا کھانا کپڑے کا آپ خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, سب سے زیادہ ذلیل آج کے وقت کے مسلمان اپنے کردار کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل ہوا ہے, نہیں. اس ملک میں جس دھرتی پہ میں جس زمین پہ بیٹھے ہیں, جس زمین بھی گواہ ہے اور یہ آسمان بھی گواہ ہے کہ ہم نے یہاں 850 سال سے زیادہ حکومت دیکھی ہے اور آج کی جو تعداد ہے اس سے کہیں کم تعداد تھی اور ہم نے یہاں پر حکومت دیکھی ہے. جب ہندوستان میں ہمارے مسلمان 10 لوگ آئے تھے, ان کے کردار کو دیکھ کے, ان کی شکل صورت کو دیکھ کے, ان کے تمیز کو دیکھ کے, ان کی تعلیم کو دیکھ کے یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے. تلوار کی زور پہ نہیں بلکہ اخلاق کی زور پر اتر پردیش ملک سے ہندوستان میں مسلمان ہوئے ہیں. اور یہ جو بڑے اولیاء سوئے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں پر جو کروڑوں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ غریب تھے, فقیر تھے. فقیر ایسے تھے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں, جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں, سیراب نہیں. ان لوگوں کے ہاتھوں پر, ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. ان کے پاس کردار تھا, ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. تو تیسری جو چیز اس نوجوان نے کہ مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی, قرآن کی تعلیم ہم نے نہیں دلوایا. یہ ذمہ داری آپ کی. آپ پڑھیے, بہت پڑھیے, اس ملک کی ضرورت بن جائیے, پڑھیے, سب میں آگے آگے, لیکن سب سے پہلے مسلمان بنیے, انجینئر بنیے, مسلمان انجینئر بنیے, ڈاکٹر بنیے, مسلمان ڈاکٹر بنیے, جہاں تک چاہتے ہیں پڑھیے, لیکن مسلمان بنیے. اس لیے کہ آپ کی یہ جو شریعت ہے, قرآن ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں محفوظ کیجیے. یہ جو عیسائی مشنری چل رہی ہے اور جو عیسائی کے اسکول ہے اور کانوینٹ ہے, وہ کیا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں جس کی عمر 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال ہے. وہ کوئی ہائی اسکول نہیں کھولتی, وہ چھوٹے بچوں کو لیتی ہے. اس لیے کہ چھوٹے بچوں کے دماغ میں جو چیز ڈال دی جاتی ہے وہ مرتے رہتی ہے. وہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں رہنا کیا ہے, تمہیں کھانا کیا ہے, تمہیں پڑھنا کیا ہے, تمہارے لیے کیا اچھا ہے, تمہارے لیے کیا خراب ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے کو سمجھاتے. اور ہمارا سماج بات کر رہی ہے لیکن فائدہ کیا ہے, اللہ کا جو حکم ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو, بغیر کسی خوف کے بولنی چاہیے. ہمارے سماج میں ایک نئی سوچ پیدا ہو گئی کہ میرا بچہ عیسائیوں کے اسکول میں پڑھے گا, غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھے گا, اس سے پوچھیے کہ کیوں پڑھے گا, کوئی اس کے پاس لاجک نہیں ہے. نہیں, وہاں پڑھے گا, کیوں پڑھے گا, اس کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے کہ کیوں پڑھے گا. یہ اس کے دماغ میں ڈالا گیا ہے کہ تم غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھو گے, اچھی تعلیم ملے گی, عیسائیوں کے اسکول میں پڑھو گے, اچھی تعلیم ملے گی. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو لوگ سمجھدار ہیں, اور اس علاقے میں, اس محلے میں بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں, ان سے پوچھیے کہ جو KG LKG اور پلے میں ہے, اس بچے کو پڑھائی کتاب سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, وہ رہن سہن
کا ڈھنگ سیکھتا ہے، وہ اسکول کا کلچر سیکھتا ہے، وہاں کی تہذیبیں سیکھتا ہے، وہاں تہذیب آپ لے رہے ہو اس کا غیروں کا، اور سوچ رہے کہ مسلمان بچہ رہے گا، مسلمان بچہ رہے گا، نہیں رہے گا. اور صرف وہ اپنے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس لیے کہ قرآن ہے جو سمجھاتا ہے کہ پاک کا عزت کی عزت کیا ہے، سماج کا احترام کیا ہے، بڑے بوڑھوں کا احترام کیا ہے، ان سے کس طرح بات کرنی چاہیے. یہ کسی میڈیکل کے اسٹور میں نہیں ملے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ملے گا. اپنے بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مسلم اسکول میں پڑھائیے، جہاں بھی پڑھانا ہے مسلم اسکول میں پڑھائیے. آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اولادیں دی ہے، یہ نعمت ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ پوچھے گا. یہ جسم میرا جسم نہیں ہے، میرے رب نے مجھے دی ہے اس کو سیکھنے کے لیے، سنوارنے کے لیے. اور اسی لیے شریعت اسلامیہ میں خوشی حرام، میری جان میں مار نہیں، شریعت کہنے کے لیے آپ کو آپ کا جسم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پہ، یہ اولاد آپ کی نہیں ہے، یہ امانت کے طور پہ ہے، یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ امانت کے طور پہ ہے، یہ بیوی آپ کی نہیں ہے، یہ امانت کے طور پہ ہے. اور امانت دار آدمی امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت دار آدمی امانت میں خیانت نہیں کرتا. آپ کے کسی گاؤں اور سماج کی بات ہے، ہم نے دین سے دوری بنا لی تو ہمارا آج تو دو چار آدمی ہے جو میت کو غسل دے رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا تو یاد رکھیے یہ جو دو چار آدمی ہیں ان کے انتقال کے بعد کوئی غسل دلانے والا نہیں ہے. ماں بہن پہلے جو ہیں وہ انتقال کرتی ہیں، دو چار بوڑھی عورتیں ہیں جو غسل دینے والی ہیں. اگر وہ انتقال کر گئی اور ختم ہو گئی تو پھر ان ماں بہنوں کو جنازے کے لیے تیار ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب شریعت نہیں سمجھا، باپ کی عظمت نہیں سمجھا، اسلام کی شریعت نہیں سمجھا، پھر یہ غسل دینے والے نہیں ہوں گے، پھر یہ کھانے پہ لائے جائیں گے غسل دینے کے لیے. آپ کے گاؤں میں کسی علاقے سیتامڑھی کا علاقہ ہے، لوگ کہتے مدرسے بہت ہوئے، مسجدیں بہت ہوئے، بہت نہیں ہوئی ہیں. آپ اپنے دل کو جھانکیے اور اپنے ماں باپ جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھیے. ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اور اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کے اور اللہ کو گواہ بنا کر کے یہ کوئی کہہ سکتا ہے اس کی بوڑھی ماما جو 80 سال 70 سال کی ہو گئی ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم. پوچھیے ان سے دعائیں قبول کیا ہے، التحیات کیا نہیں معلوم ہے. 70 سال جس کا نام لیا ہے میں نے، 70 سالوں تک جس کا کلمہ پڑھا ہے میں نے، 70 سالوں تک جس کے سامنے سر رکھتا ہے میں نے، جس ماتھے کو لیتا ہے. اگر ہم کو اس کے احکام نہیں معلوم ہے تو ہمیں افسوس ہونی چاہیے کہ ہم کیسی زندگی جی. سیتامڑھی کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک آدمی انتقال 3 دن تک جنازہ رہا، کوئی غسل دینے والا نہیں ملا. بغیر غسل کے اس مسلمان کی ترتیب ہوئی ہے، غسل بھی نہیں ملا. ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ گھر، یہ والد، یہ اولادیں، یہ زمین، یہ جائیداد سب ختم ہو جائے گی. جب تک سانس چل رہی ہے سب میرا ہے، سانس ختم ہونے کے بعد کوئی اپنا نہیں ہے. لاج وقت میں جو ہم کو کوئی تحفہ دے سکتا ہے، اولاد میری جو تحفہ دے سکتا ہے وہ میرے جنازے کی نماز ہے، وہ کفن دفن ہے. اگر ہم کفن دفن سے بھی اور جنازے کی نماز سے بھی گزر گئے، چلے گئے اور ہمارا نہیں ہوا، پھر اپنے اوپر افسوس. تیسری بات، ایک بات کر کے میں اپنی بات کروں گا. اپنے سماج میں ہر لوگ مشہور اور ہر آدمی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، سب سے
اس سماج کی بیٹی آج جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو شریعت نہیں سمجھایا گیا، کوئی بول سکتا ہے کہ اس کے لیے دین نہیں بتلایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب موارد ہیں، لیکن اہم موارد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سماج میں، مسلم میں یہ جو لین دین کا مسئلہ چلا ہے اور بک جو رہا ہے لگا، اس وجہ سے میری بیٹی، مسلمان کی بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ لکھا ہے ایک مسلمان بیٹی جو غیر کے ساتھ چلی گئی اور شادی کر لی، اسے جب انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا کہ تم کیوں، تم تو کلمہ پڑھنے والی تھی، تم تو فاطمہ اور عائشہ خدیجہ کی بیٹی تھی، تم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والی تھی، جو قرآن کو ماننے والی تھی، تم کیوں گئی غیروں کے ساتھ؟ اس نے انٹرویو دیا ہے اور جو بولا ہے ایک سمجھدار اور ایک سمجھ رکھنے والا، اور جس کے پاس احساس ہوگا وہ ٹہل جائے گا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سب جائے گی۔ اس نے انٹرویو دیا، آپ کے میرے پاس 3 مہینے تھی، میرے پاس 3 مہینے تھی، ایک گھر چھوٹا سا تھا، باپ میرا بوڑھا تھا، بھائی کوئی نہیں، بہنیں 3 تھی، ایک گھر ہے۔ میرے باپ روز روتے تھے کہ میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، اور اٹھتا تھا وہ بوڑھا باپ، رات میں جب میں اٹھتی تو دیکھتی کہ ایک طرف باپ میرا ہو رہا ہے، سسک رہا ہے۔ کیوں سسک رہا ہے؟ کہ بیٹی کا آپ کا کیسے کھلا ہوگا۔ یہ جو سماج کے بھیڑیے ہیں، یہ کتے ہیں، یہ شریعت کے مخالف ہیں، یہ سماج کے مخالف ہیں، یہ اللہ رسول کے مخالف ہیں، یہ پیسہ مانگتا ہے اور میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ ایک درد باپ، اور جس کے دل میں ذرا برابر بھی احساس ہوگا، وہ باپ چاہتا ہے کہ میری لاش ٹوٹ جائے، میرا گھر برباد ہو جائے، میرے جسم سے خون نکال کر کے بیچ دیا جائے، لیکن اپنے بیٹی کا ہاتھ پیلا کرتا۔ لیکن نہ میرے باپ کے پاس زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ بھائی ہے کہ کام کرے اور پیسہ کمائے، نہ وہ زمین ہے جو بیچ کر کے میری شادی کرے۔ میں نے سمجھا کہ میرے بھاگ جانے سے اور غیر مسلم کے ساتھ وواہ رکھانے سے میری 2 بہنوں کا ہاتھ پیلا ہو جائے گا، اس لیے میں غیروں کے ساتھ جو میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پوچھ سکتا ہے کہ بیٹی تم کیوں غیر مسلم کے ساتھ؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر بیداری لانا کی ضرورت ہے۔ یہ حرام کے پیسے ہیں، یہ حرام کے پیسے ہیں، اس کو مت لیجیے، نہ اپنے اولاد کو لینے دیجیے، اپنے رشتے دار کو لینے دیجیے۔ ذرا سی بات ہو جائے بھائیوں میں، 1 فٹ 2 فٹ زمین کا معاملہ ہو جائے، بھائی سے بولنا بند کر دیتا ہے، بہن کو سے بولنا بند کر دیتا ہے، باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، ماں کے خلاف ہو جاتا ہے، 1 دھول 2 دھول چند فٹ کے لیے۔ آج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ضروری ہے، اس کے لیے اپنے بھائیوں سے اگر رشتہ توڑنا ہو رشتہ توڑیے، اس لیے کہ ہم سب کو مانتے ہیں مگر ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات خدا بلند ہے، ذات نبی کے بعد، اور دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ۔ یہ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، بیٹا کا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، سارے رشتے زمین کے اوپر ہے۔ جب زمین کے نیچے جب جائیے گا ایک بھی رشتہ کام آئے گا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ اگر ہم بھائی کے خلاف ہو گئے شریعت کے لیے، بہن کے خلاف ہے، باپ کے خلاف ہے، ماں کے خلاف ہے، زمین کے نیچے میرا رب کہتے حشر کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے مالک یہ دنیا سے خفا میرے لیے کام بن جائے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ اصل ہے